الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورۃ الانعام کی 95 آیت اور اس کے آگے چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا اور ان کے انجام کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا یا اپنے لیے وہی ثابت کر لی یا یہ کہا تھا کہ ہم بھی ایسا قرآن پر نازل کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب آخری وقت آئے گا مرنے کا اور وہ موت کی سختی میں ہوں گے تو فرشتے اس وقت ان سے کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. پھر جب مر جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کہ تم لوگ تو اکیلے آئے ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا. اور جس پارٹی پر اور جس پر آپ کو غرور اور گھمنڈ تھا اس میں تو کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ نہیں. مال پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ بھی ساتھ نہیں. اور اپنے خاندان پر آپ کو بڑا غرور تھا کہ ہم خاندان والے ہیں، کون ہم سے کیا کر سکتا ہے، طاقت والے ہیں، اس میں کوئی بھی ساتھ نہیں آپ کی. اور کسی کو لشکر کے اوپر اعتماد اور بھروسہ تھا اور غم تھا، غرور تھا، وہ بھی کچھ نہیں، آپ خالی ہاتھ آئے. اور وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور جو کچھ ہم نے تمہیں مال و اسباب دیا تھا سب پیچھے چھوڑ کے آئے، کچھ بھی ساتھ نہیں لائے. اور پھر دوسری بات یہ کہی جائے گی ان سے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ اچھا یہ بتاؤ جن لوگوں کو تم نے میرا شریک گمان کیا تھا ان میں بھی کوئی ساتھ نہیں، وہ کہاں ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ سارا جو تھا سب زور تھا سب ٹوٹ گیا، جن کے اوپر بھروسہ تھا ان میں ایک بھی ساتھ نہیں. تو جو تعلقات تمہیں تھے تو وہ سب تعلقات ختم ہو گئے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، سارے غائب ہو گئے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا اکیلے آئے، کچھ بھی ساتھ نہیں. اور محشر کے میدان میں جب آدمی اٹھے گا تو ننگا بدن ننگے پیر ہوگا، بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے. اس پر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا ان لوگوں کا انجام یہ ہوگا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پہلے والا مضمون پھر بیان فرماتے ہیں. وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے وہی اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننا، توحید کا مضمون، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنا. اس مضمون کو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان فرمایا مختلف انداز سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے یہاں توحید کا تصور سارا ختم ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے،
ये तो मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, इसके लिए भी तैयार नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते थे मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, वो फौरन कहते थे जब हड्डियां बोसीदा हो जाएं फिर उनको जिंदा कौन करे। और एक शख्स एक हड्डी लेकर आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बहुत गुस्से में उस हड्डी को चूरा चूरा किया। क़ाल मैं युहिल अज़ाम व हिय रमीम, कहने लगे कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा, ये तो बोसीदा हो चुकी हैं। समझ में नहीं आता था उनके। क़ुल युहयिहा अल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रा, आप फरमा दीजिए जिस परवरदिगार ने पहली मर्तबा इनको पैदा फरमाया वही दोबारा इनको जिंदा करेगा। इसी तरह से एतराज़ात करते थे। कभी कहते थे ये तो कहते हैं कि अकेला माबूद है, अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, तमाम माबूदों को छुट्टी करके एक को मार रहे हैं। देखिए क्या अजीब बात कह रहे हैं ये। तो इस तरह से ये तौहीद का मज़मून उन्हें समझ में नहीं आता था। अल्लाह ताला अकेला कैसे हो सकता है, सारा निज़ाम एक आदमी एक ज़ात से कैसे चलेगा। क्योंकि वो अल्लाह ताला को दुनिया के बादशाहों पर कयास करते थे। जैसे बादशाह अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसके वज़ीर होने चाहिए, उसके अमीर होने चाहिए, उसका लश्कर होना चाहिए, तो तब जाके वो बादशाह कर सकता है। अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, कहाँ पहुँचेगा, उसके मददगार होने चाहिए। तो उन्होंने अल्लाह तबारक ताला को बस कयास किया था किसके ऊपर, दुनिया के बादशाहों के ऊपर। इसलिए अल्लाह तबारक ताला जगह जगह अपनी कुदरत के दलाइल देते हैं और साथ में अपनी नेमतें गिनाते हैं, ये नेमतें हैं। इन आयतों में अल्लाह तबारक ताला ने 5 दलीलें दी हैं। कितनी जी, किस किस की, अपनी कुदरत की 5 दलीलें। फिर दावत दी है लोगों को कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और किसी की इबादत मत कर लो, क्योंकि ये 5 काम मेरे अलावा कोई नहीं करता। और ये 5 काम ही नहीं है बल्कि ये 5 दलाइल जो हैं इसमें बंदों का भी तज़किरा है, इसमें नेमतों का तज़किरा है। अब तरतीब के साथ आप सुने ये 5 दलाइल क्या हैं। तो अपनी मखलूक़ात के अजाइब हालात को बयान किया अल्लाह तबारक ताला ने। फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, बेशक अल्लाह तबारक ताला फाड़ता है हब और नवा को। यह हब क्या चीज़ और नवा क्या चीज़ है, और फाड़ना किससे कहते हैं। फालिक के माने आते हैं किसी चीज़ को फाड़ना और उसमें से किसी दूसरी चीज़ को निकालना। हब और नवा 2 चीज़ें हैं। हब कहते हैं दानों को, जैसे दाने होते हैं, गेहूं के दाने हैं और दूसरे जो है वो जौ के दाने हैं। तो ये छोटे छोटे दाने हैं, ब्योल अथवा नव, ये एक किस्म तो ये है। वन नवा गुठलियाँ, गुठली अलग अंदाज की होती है और दाने अलग अंदाज के होते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं जब तुम इन दानों को बखेरते हो किसमें, ज़मीन के अंदर, तो इन दानों को फाड़ता हूँ मैं, इससे कौपल मैं निकालता हूँ, इससे दरख्त निकालना मेरा काम है, ये मेरी कुदरत है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही जो गुठली तुम ज़मीन में डालते हो, ज़मीन के अंदर डालते हो, तो उस गुठली को फाड़ना ये मेरा काम है, ये मेरी कुदरत है, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया अफ़रअयतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, अच्छा ये बताओ जो तुम बीज बोते हो वो फिर ज़मीन से तुम निकालते हो या मैं निकालता हूँ। तो जाहिर सी बात है कौन निकालता, अल्लाह ताला ही तो निकालेगा। तो इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया देखो ये मेरी कुदरत है कि छोटा छोटा दाना है, बाज़ार तो उसमें कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी के आसार बाज़ार तो नहीं है, लेकिन मैं उसी को फाड़ के उसमें से एक हरा भरा दरख्त निकालता हूँ। इधर को रखो तो वैसे रखे रहे, और ज़मीन के अंदर डाल दो तो हरा भरा दरख्त निकलेगा। हमारे मदरसे में सहन में वो रेत का ढेर था। अब खजूर तो खाता ही आदमी, खासतौर से रमज़ान में, कहीं इधर गुठली फेंकी, इधर कहीं इधर गुठली फेंकी, तो एक गुठली जो वो चली गई थी किसमें, रेत के अंदर। बहरहाल कई महीने के बाद पता नहीं कितने क्या वक्त हुआ था, तो रेत उठानी पड़ी यहाँ से उधर को। और जब रेत उठाते गए तो वो जो खजूर की गुठली हमने उसमें डाली थी, तो जब हमने देखा उसकी तो ध्यान भी नहीं था, तो उसमें दरख्त बन गया था, इतना लंबा दरख्त। सब हैरान हो गए। तो एक साहब लेकर आ रहे, दिखा रहे हैं सबको कि देखिए अल्लाह की कुदरत, सब हैरान हो रहे हैं। तो गुठली जो है और जो उसमें उसके पीछे जो यूँ जो गोल दायरा सा जो होता है, हल्का सा नुक्ता, तो उसमें से वो दरख्त निकल आया था। हैरान हो गए हम सब।
اللہ کی قدرت ایسی ہے. اب گٹھلی کو ادھر رکھ دو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور زمین کے اندر رکھ لو تو بس نظام قدرت. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ گٹھلی انہوں نے کوئی بیج ہونے کے لیے تو وہ اس کے لیے نہیں رکھی، تو یوں ہی پڑی ہوئی تھی. لیکن قانون ایسا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اللہ اکبر، اس میں سے بھی جو ہے وہ کمپن نکل آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ جو غلہ وغیرہ ہے اس کو میں نکالتا ہوں، اور نوا گٹھلیوں کو میں نکالتا ہوں. یخرج الحی من المیت، میں نکالتا ہوں مردے کو زندے سے. ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہوں میں مردے کو زندے سے. زندوں کو مردے سے نکالتا ہوں، مردے کو زندے سے نکالتا ہوں. یہ اللہ نے فرمائی. مثال کوئی نہیں دی آپ نے. اب فقہاء اور مفسرین کرام نے مثالیں دے دی، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. مثلا یخرج الحی، نکالتا ہوں میں زندے کو مردے سے نکالتا ہوں، یعنی ہے اصل چیز تو مردہ ہے، اس میں سے زندہ چیز نکل آیا. اس کی مثال دی جاتی جیسے انڈا مردہ ہے، ہماری نظروں میں تو مردہ ہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کوئی سائنسی علوم تھوڑے بیان فرمائیں گے تم مائکروسکوپ لگا لو پھر دیکھو اس میں کیا ہے. وہ تو عام بات، عام مشاہدے کی بات فرمائیں گے. ہماری نظروں میں تو انڈا مردہ اس لیے ہے کہ نہ اس کو کھانے دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پانی پلانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہوا کی ضرورت ہے. بھائی یہاں انڈا رکھا ہوا ہے تو بس مردہ ہے. تو اب اس میں سے زندہ نکل آیا. یہ تو عجیب قدرت ہے. خود تو ہے مردہ، خود تو ہے، اس میں سے نکلا کون؟ چوزا نکلا، ایسا عجیب و غریب چوزا. تو یہ ہے ہم نے زندے کو نکالا مردے سے. اسی طرح سے جو بیج ہم بوتے ہیں یہ بھی تو بظاہر مردہ ہے. بیول چھو، ہاک بیول چھو، مجھ بیول چھو، گوگج بیول چھو، تو مجھ نمن لگتا تمن ٹھیلن مز، تمن گوزڈین مز، مردہ ہی تو ہے. مردہ اس لیے کہ اس میں جان نہیں. اگر جان ہوتی تو کھانے پینے کی وہ ضرورت ہوتی. اب آپ نے اسی کو زمین میں بکھیر دیا اور بیج بو لیا آپ نے، تو اس میں زندہ نکل آیا نہیں نکل آیا. درخت زندہ ہے، اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے، اس کو کھاد کی بھی ضرورت ہے، اس کو رکھوالی کی بھی کیا ہے ضرورت ہے. وہ بڑھتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا، اس میں نمو ہوگا، اس میں پھر پھول آئیں گے، اس میں پھل آئیں گے، وہ بڑا تناور درخت بن جائے گا. یہ فرمایا گویا کہ میں نکالتا ہوں زندے کو کس سے؟ مردے سے. اسی طرح سے ایک مثال دی ہے کہ نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے. بظاہر تو نطفہ مردہ نظر آتا ہے اور اس سے زندہ انسان بن گیا. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہوں میں، نکالنے والا ہوں میں مردوں سے کس کو؟ زندے کو. مخرج المیت، میت کو نکالتا ہوں زندے سے. جانور زندہ ہے وہ انڈا دیتا ہے، مرغی زندہ ہے وہ انڈا دیتی ہے. تو زندہ ہے اور مردہ نکل رہا اس سے. وہ تو مردہ تھا، اسے زندہ نکلا. یہ اللہ تعالیٰ بھی قدرت دکھاتے ہیں. اسی طرح سے سیب ہے، بظاہر تو زندہ ہے، کھولو تو اندر سے مردہ بیج نکلے گا، اس کو ادھر رکھ لو. تو اس طرح سے. اور اس لیے تو فرمایا ایک مطلب اس کا یہ کہ میں کافر کے پیٹ سے مومن کو پیدا کر دیتا ہوں اور مومن کے پیٹ سے کافر کو پیدا کر دیتا ہوں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ کافر تو مردہ ہے، کافر تو مردہ ہے، اور ایمان والا کیا ہے؟ زندہ ہے. تو کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے، کبھی باپ جو ہے مومن ہے اور بیٹا کافر ہے. جیسے نوح علیہ السلام نبی ہے اور مومن ہے، اس کا بیٹا کافر ہے، یہ تو قرآن پاک میں ہے. ابراہیم علیہ السلام مومن ہے، نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور آزر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. تو یہ ہے. اسی طرح سے اب اس میں ایک چیز اور آ گئی، کہا کیا؟ باپ ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، بیٹا اس کا جو ہے وہ غافل ہے، نافرمان ہے. تو باپ تو زندہ ہے، اسے مردہ نکلا. مردہ کیسے نکلا؟ مردہ اس طرح سے نکلا، حدیث پاک میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لم یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. دو شخصوں کی مثال، ایک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے. دونوں کی مثال زندے کی اور مردے کی ہے. اللہ کو یاد کرنے والا یہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل جو ہے یہ یاد نہ کرنے یہ مردہ ہے. باپ تو اللہ اللہ کرتا ہے، بہت خوب کرتا ہے، اور بیٹا ایسا. تو فرماتے ہیں کہ ہاں میں زندوں سے نکالتا ہوں مردوں کو. کس کو؟ تو باپ تو اس کا زندہ ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور بیٹا اس کا کیا ہے؟ مردہ ہے. اور کبھی الٹا ہوتا ہے، کیا؟ باپ تو غافل، کچھ بھی نہیں، بچہ لگ گیا دین میں، تبلیغ میں چلا گیا، ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، نمازوں میں لگا ہوا ہے، تلاوت میں، باپ تو کچھ بھی نہیں کر رہا.
فرماتے دیکھو یہ مردہ ہے اس کا باپ اور اس کا بیٹا کیا ہے زندہ ہے، تو میں مردے سے نکالا کس کو زندے کو نکالا. تو اللہ تعالیٰ یہ تو اس کی جو ہے وہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا بس میں یخرج الحی من المیت، نکالتا ہوں میں زندوں کو مردوں سے اور نکالنے والا ہے مردوں کو زندے سے. اس کے اندر تو کروڑوں چیزیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم کہاں کہاں تک بات پہنچے گی. ایسے ہی باپ عالم ہے بیٹا جاہل ہے، ایسے ہی باپ جاہل ہے اور بیٹا عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا، سب ان کو دعوت دی رہا ہے، یہ ہے تمہارا اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو، الٹے جا رہے ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، پتھروں کو پوجتے ہو، درختوں کو پوجتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے اللہ کو پوجتے نہیں ہو جو ایسا قدرت والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں بتا تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کر لے؟ کون بت ایسا کر سکتا ہے؟ کون فرشتہ ایسا کر سکتا ہے؟ کون انسان ایسا کر سکتا ہے کہ زندے سے مردے کو نکالے اور مردے اس کو زندے سے نکالے؟ یہ صرف پروردگار کی قدرت ہے. اس لیے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی شریک نہیں، لہذا عبادت اور بندگی میں بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ توحید کی دلیل اول ہے. آگے دوسری دلیل دے دی. یہ تو دلیل تھی وہ ہے کہ یہ عالم سفلی اس زمین کی دلیل تھی، اس لیے کہ یہ چیزیں تو زمین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا، گلہ ہے اور انڈا ہے اور مرغی ہے. یہ دلیل اول ہے. دلیل ثانی کیا ہے؟ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. یہ دوسری دلیل ہے. فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو میں صبح کا پھاڑنے والا ہوں، صبح کا نکالنے والا ہوں. اصباح یعنی صبح. کہاں سے نکالتا ہے؟ رات کی تاریخی سے. رات کی تاریخ، رات تاریخ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب اسی اندھیرے کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ روشنی نکالتا ہے. اس کو صبح صادق کہتے ہیں. صبح صادق اور صبح کاذب کی بحث اوقات میں آ چکی ہے. تھوڑا میں اشارہ کر لیتا ہوں. رات میں اندھیرا ہے، جگہ جگہ اندھیرا ہے، جدھر دیکھو اندھیرا اندھیرا ہے. اس کے بعد جو ہے مشرق کی جانب سے پہلے ایک ہلکی سی روشنی نکلتی ہے اور اس کی جو سمت ہے وہ یوں ہوتی ہے، یعنی مشرق سے لے کر وہ مغرب کی طرف یوں ہوتی ہے، ایک لکیر کی طرح. اس کو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. وہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. اس لیے کہا یہ صبح کاذب ہے، یہ صبح تو جھوٹی صبح ہے، اس لیے یہ تو غائب ہی ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسری صبح نکلتی ہے. بس کیا ہے وہ جنوباً شمالاً، جنوباً نکلتا تو مشرق سے ہی ہے لیکن ایسے ہوتا ہے، وہ لمبائی میں نہیں، وہ چوڑائی میں ہوتا ہے. ہلکی سی روشنی، ہلکی سی معمولی سی ایک سفیدی سی نظر آتی ہے دور سے، اور اس کے بعد وہ چیز بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اجالا ہونے لگتا ہے. تو لگتا ہے کہ بھائی روشنی آ گئی. روشنی ابھی سورج نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ ہے فالق الاصباح. میں نے گویا کہ رات کے اندھیرے سے صبح کے نور کو کیا کر لیا؟ پھاڑ کے نکالا. تو یہ فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں. ایک جگہ فرمایا لوگو قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، یہ بتاؤ اگر میں ہمیشہ رات ہی رات رکھوں، روشنی نہیں آئے گی، ہے تم میں سے کوئی جو روشنی لے کر آئے گی؟ تو کون جائے گا روشنی نکالنے کے لیے؟ کیا افق پر جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا. سائنس والے بھی ہار جائیں گے، مال والے بھی ہار جائیں گے، فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے. سب کہیں گے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ صبح کا لانا ہے، ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ اگر میں رات ہی رکھوں ہمیشہ کے لیے تو دن کون لائے گا؟ پھر فرمایا کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، تو بتاؤ اگر میں ہمیشہ دن ہی دن رکھوں گا قیامت تک رات کون لائے گا؟ یہ تو صرف میں ہوں کہ رات بھی لاتا ہوں اور دن بھی لاتا ہوں. اس میں فرمایا فالق الاصباح، میں صبح کا پھاڑنے والا ہوں اور صبح کو نکالتا ہوں. میں کس سے نکالتا ہوں؟ رات کے اندھیرے سے. وجعل اللیل سکنا، اور میں نے رات کو بنایا سکن. کیا بنایا؟ یہ سکن کیا چیز ہے؟ یہ سکن نکلا ہے سکون سے. اس سے نکلا ہے سکون سے نکلا ہے سکن. سکن کے معنی آتے ہیں ایسی چیز جس میں آدمی کو سکون ملتا ہے اور راحت ملتی ہے اور آدمی اس میں آرام کر لیتا ہے، ٹھہرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رات کو بنایا
आराम की चीज़। किसकी चीज़? आराम की चीज़ बनाया। रात जब आ जाती है तो सुकून मिल जाता है। अब आप रास्ते पर चलो तो आप अकेले ही होंगे, रात के 12 बजे चलो तो और कौन होगा? जाम होगा उस वक्त, कोई नहीं होता। सुकून आ गया है, सब साकिन हो गए, जो हरकत थी, जो चलत फिरत थी, वो सब क्या हो गई? खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाया देखो मैंने रात को बनाया तुम्हारे लिए क्या सकन। एक जगह फरमाया वजालना लैल लिबासा, हमने रात को लिबास बनाया। लिबास का मतलब है कि जब आदमी नंगा होता है तो उसका बदन नजर आता है, जब लिबास पहनता है तो उसका बदन छुप जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने रात को लिबास बनाया कि जिस तरह से लिबास आदमी के ऊपर डाल दिया जाता है तो आदमी छुप जाता है, तो इस तरह से मैं रात को डाल देता हूँ दुनिया के ऊपर, तो मैं दुनिया को छुपाता हूँ, दुनिया को सब चीज़ें छुप जाती हैं बस। और उसके बाद मैंने उसको बनाया रात को सुकून और आराम की चीज़। वजालना नौमकुम सुबाता, नींद को मैंने बनाया तुम्हारे लिए आराम की चीज़, सो गए आप। इसको अल्लाह ताला ने एक अपनी कुदरत की निशानी भी बताया और साथ में फरमाया ये मेरी नेमत है, ये मेरी। इसलिए कि अगर सुकून ही नहीं मिलेगा आदमी तो क्या करेगा। तो रात जब आती है सारे लोग थक थकाए आ जाते अपने अपने कामों से और सब अपने घर का रुख कर लेते हैं। तो कारखाने और बाजार और खेत सब बंद हो जाते हैं और सब आ जाती हैं, हत्ता कि जानवर भी चले जाते अपने घोंसलों में रहते हैं। इस पर तो मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी बहसें लिखी हैं, अल्लाह अकबर, सफ़ात के सफ़ात लिखे हैं इस पर। क्या कि क्या अजीब गरीब निज़ाम अल्लाह तबारक ताला का। अगर अल्लाह ने ये निज़ाम न बनाया होता, लोग खुद निज़ाम बनाते। क्या निज़ाम बनाते? सोने का और जागने का, सोने और जागने का निज़ाम बना लेते और रात अल्लाह न रखते। तो आप किसी के पास मिलने जाते, वो कह देंगे जनाब हजरत तो आराम फरमा रहे हैं, हजरत तो कहते आराम कर रहे हैं। कहते हाँ आप कब? 6 घंटे के बाद उठेंगे। 6 घंटे के बाद क्यों? कहते बस यही 6 घंटे तो आराम कर लेते हैं, या 4 घंटे जितने भी हो। अब वो आपके पास मिलने आ रहा है उसके सोने का टाइम, आपका तो काम करने का टाइम है। आप काम पर गए हुए हैं तो वो आपसे मिलने के लिए आए, तो वो तो इस वक्त तो नहीं मिल सकेंगे। कहते हैं अब जब वो आ रहे हैं आप सो रहे हैं, तो दुनिया का निज़ाम ही तो गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप सो जाएंगे। लेकिन हमसाया उस वक्त सो नहीं रहा है, उन्होंने अपना निज़ाम बनाया है। मिक्सर लोग, जज लोग वो उसी वक्त जो स्लैब डाल रहे हैं, आप कहेंगे यार अब तो परेशान हो गए, ये तो ठक 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 कर रहे, खड़खड़ कर रहे, मेरी नींद तो खराब हो गई है, इनको समझा दो अल्लाह के बंदो ये मिक्सर बंद कर लो। वो कहने के जनाब हमारा तो इस वक्त वर्किंग टाइम है ना। तो दुनिया का निज़ाम कैसे गड़बड़ हो जाएगा, क्या तूफान मचेगा, है ना। जिसके काम का वक्त है दूसरे का तो सोने का वक्त है, और जिसके सोने का वक्त है उसके तो इधर को किसी काम का वक्त है। अब दुकानदार क्या करेंगे? अब दुकानें जो है वो कुछ खुली हुई है, कुछ बंद है, आप कहाँ जाएंगे सब? क्यों? कहते हैं भाई इसका तो आराम का वक्त है, उसका तो सोने का वक्त है। तो क्या निज़ाम चौपट हो जाएगा। चलो ठीक है, इंसानों को तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कानून लगाओ इतने बजे से इतने बाजार नहीं खुलेगा, जोर जबरदस्ती करे। बच्चों को क्या करोगे? वो तो बाहर निकल ही जाएंगे, चले जाएंगे, माँ पकड़ के ला दी चल सो जा, वो बाहर खेलने के लिए जाएंगे, तो टाइम ही नहीं। चलो बच्चों को भी दरवाज़ा बंद कर लो, लेकिन जानवरों को क्या करोगे, है ना। ये कुत्ते हैं, इनका निज़ाम कौन बनाएगा? ये कौवे हैं और ये बुलबुल हैं और ये कोयल है और ये तीतर है। और फिर दूसरी बात, जब आप सो जाएंगे घर में उधर से तो चिड़ियाँ आ जाएंगी तो सारे खेत को खा जाएंगे। आप किस वक्त निगरानी करेंगे आप? क्योंकि कुछ जानवरों का सोने का वक्त होगा और तो उस वक्त तो ठीक है आप आराम से करें, लेकिन कुछ जानवरों का तो उस वक्त जागने का वक्त होगा, तो 24 घंटे को तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो कैसी परेशानी हो जाएगी। सारा दुनिया जो चौपट हो जाएगा और सारे लोग तंग आ जाएंगे कि कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या? कि मैं सारा निज़ाम खुद चलाऊँगा। क्या करेंगे? कहते मैं इंसानों को भी सुला दूँगा, बच्चों को भी सुला दूँगा, जानवरों को सुला दूँगा, समझ गए, हत्ता कि चोटियों को भी सुला। जाओ अपने अपने बिलों में, सब एक निज़ाम चला दूँगा, सारे आएंगे अपने घोंसलों में भी रहेंगे। यह रात का सुकून है। आप कहेंगे जनाब कुछ जानवर तो रात को भी निकलते हैं, क्या? दिन में तो किधर नज़र नहीं आता, वो तो लोगों के डर की वजह से बेचारा दिन में छुपा हुआ रहता है, वो शाम को निकलता है, उसको भी रात को ही सुकून मिलता है। दिन में परेशानी, इधर देखेगा उधर देखेगा, है तो वो सुकून मिलेगा उसको। देखेंगे सब सो गए, अब वो निकलेगा बेचारा रिज़्क़ की तलाश। तो वो तो हमारी वजह से नहीं निकलता है दिन में, वरना वो भी दिन में निकलता। तो ये है वो। कुछ फैक्ट्री वाले तो रात को काम करते हैं, क्या? वो तो बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं आज तो नाइट ड्यूटी है, आज तो उनको तो परेशानी है।
دن میں ڈیوٹی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جس کو کہیں گے کہ آپ ہمیشہ نائٹ ڈیوٹی دینی ہے، وہ کہیں گے بڑا مشکل ہے. کیا دن میں سو جا کریں؟ دن میں تو ویسا آرام نہیں ملتا ہے. تو دن میں آپ 10 گھنٹے سو جائیں گے وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. رات کو آپ 2-3 گھنٹے سو جائیں گے، آپ دیکھیں گے رات کے آرام میں اور اس میں کیا جو ہے وہ آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور یہ جو سیلیں ہیں یہ پھر وہ ریچارج ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے رات کو بنایا سکون کی چیز. کس کی؟ جنگلوں میں جاؤ سناٹا ہے، کھیتوں میں جاؤ سناٹا ہے، پورے عالم میں سناٹا ہے جہاں جہاں تک رات ہوتی ہے پورے عالم میں. ہاں تو یہ تو اکا دکا کہیں فیکٹری چل رہی ہے، کوئی وہ چل رہا ہے، تو وہ تو بہت کم قلیل وہ اس کی تعداد ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو مجبوریاں ہیں. کیا ہیں؟ ورنہ اصل اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے کام کاج کے لیے. دن بنایا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے معاش کے لیے کمانے کے لیے بنایا ہے دن. اور وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ایک بہت عظیم نعمت گناتے ہیں اپنی. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو بنایا کس کی چیز؟ سکون اور آرام اور راحت کی چیز بنانا ہے. رات کو آرام کر لیتے ہیں. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور ہم نے شمس اور قمر سورج اور چاند کو ہم نے بنایا حسبان. یہ حسبان مصدر ہے، اس کو حساب کی چیز. کس کی چیز؟ اس کی وجہ سے لوگ حساب کر لیتے ہیں، ہفتے کا حساب کر لیتے ہیں، دن کا حساب کر لیتے ہیں، مہینے کا حساب کرتے ہیں، سال بھر کا حساب کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حساب کی. اس کا مطلب ہی نہیں بس ایک ہی کام اس کا نہیں. سورج کے اپنے ہزاروں کام ہیں، چاند کے اپنے پتہ نہیں کتنے کتنے کام اپنے ہیں. کس کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا. لیکن آپ نے فرمایا دیکھو وہ بات جس کے ساتھ جو آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے وہ یہ ہے اس کا تعلق حساب کے ساتھ بھی ہے. حساب رکھنا تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اس لیے سال بنتے ہیں یا تو سورج کے حساب سے یا تو بنتے ہیں چاند کے حساب سے. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ہمارا جو نظام الاوقات ہے اور میقات ہے وہ ہے چاند کے اعتبار سے. اس لیے مفسرین کرام نے بہت بحث لکھی ہے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اور ان آیتوں میں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ فرما دیجئے یہ سورج تو ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے لیکن یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ کیلنڈر ہے. کیا ہے؟ لوگوں کے لیے. للناس والحج، اور خاص طور سے حج کے لیے. کس کے لیے؟ تو سورج بھی تو بن سکتا ہے کیلنڈر. فرماتے چاند کو اللہ نے ایسا کیلنڈر بنا دیا اگر کوئی آدمی تاریخ بھول بھی گیا ہو چاند خود بتائے گا دیکھو آج پہلا چاند ہے. آج پہلے والے چاند کو کوئی 14ویں والا چاند نہیں کہہ سکتا چاہے کتنا ہی جاہل آدمی ہو، اور 14ویں رات کے چاند کو کوئی دوسرا والا چاند نہیں کہہ سکتا. تو چاند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ اگر معلوم بھی نہ ہو تو ایک آدمی خود اندازہ لگا سکتا ہے بھائی آج تو یا تو پہلی تاریخ ہوگی یا تو دوسری ہوگی، 15ویں تو نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے ہمارا جو نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کا وہ چاند کے حساب سے بنایا. اس لیے مفسرین کے نام نے یہاں ایک بحث لکھی ہے کہ آپ اپنے کاروبار اگر سورج کے اعتبار سے کرنا چاہیں کر لو، لیکن چاند کے اعتبار سے اس کا حساب رکھنا یہ امت کے اوپر فرض ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی یہ امت کے اوپر فرض ہے. فرض کا مطلب کہ چاند کا حساب رکھ لینا. آج محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے. سوال فرض کیوں ہے؟ فرض اس لیے کہ اگر چاند کا حساب نہ رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا رمضان کا مہینہ ہے یا شعبان کا مہینہ ہے؟ کون بتائے گا؟ حج فوت ہو جائے گا. آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، ہو گئے کیوں آئے؟ کہتے ہیں حج کرنے کے وہ تو 3 مہینے پہلے چلا گئے اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ چاند جو ہے یہ تمہارا میقات ہے، اس لیے چاند کا حساب رکھنا فرض کفایہ ہے. کیا؟ جی اس لیے اپنے جو ڈائریاں ہیں وغیرہ ہیں اس میں دونوں چیزیں لکھنی چاہیے. کیلنڈر وغیرہ بھی بنتے ہیں الحمدللہ. اب تو اس کا وہ ہے احساس لوگوں کو. تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم کے لیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ ربیع الاول کی 10 کو آ جائیے اور جو ہے آپ 25 رجب کو ہمارے پاس آئیے. وہ تو رجب وغیرہ تو جانے گا نہیں، وہ تو کہے گا بھائی مجھے اسی لیے بتا دو جون کی کون سی تاریخ ہوگی جس میں میں آپ جاؤں. تو غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں کاروباری وغیرہ اس میں تو اگر سورج کا حساب رکھ دیا جائے یا اگر اپنے اعتبار سے بھی رکھ دیا جائے
تو چل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا سال بھر کے بعد زکوٰۃ دے دو۔ وہ سال کون سا سال مراد ہے؟ وہ سال مراد ہے چاند کا سال۔ اگر کوئی آدمی ہمیشہ زندگی بھر دیتا رہے زکوٰۃ، مثلا 60 سال تک وہ زکوٰۃ دیتا رہا، جنوری فروری کے اعتبار سے، شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے دل مطمئن ہے میں نے تو زکوٰۃ ہمیشہ دے دی ہے، لیکن جب محشر کے میدان میں پہنچ جائے گا تو وہاں تو زکوٰۃ بقائی نکلے گی۔ وہ کہے گا کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے تو چاند کے حساب سے دینی تھی اور آپ نے سورج کے حساب سے دی ہے، اور سورج کے حساب سے 100 سال تک آپ زکوٰۃ دیتے رہے، 100 سال کی زکوٰۃ دی، یہاں تو 103 سال ہو گئے ہیں، 103 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، 3 سال کی زکوٰۃ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شمسی اعتبار سے جب 100 سال گزر جائیں گے، قمری اعتبار سے 103 سال گزر جائیں گے۔ ایک صاحب حساب لگا رہے تھے، بہت پریشان تھے، پھر انہیں فون پر بتایا مجھے بڑی پریشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ یوم پیدائش عیسوی کے اعتبار سے لکھی ہوئی ہے، اب میں اس کو حساب لگا رہا ہوں آج تک، لیکن وہ 1432 ہے، آج 1435، اور اس کے اور 13 سال اور جوڑنے پڑیں گے نبوی کے، یہ تو کم بیٹھتا ہے، یہ کیسے؟ بہت پریشان تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا حساب لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بس وہی جو ہے سن عیسوی میں لگاتا ہوں آج تک، لیکن یہ 1400 سال تو بنتے نہیں ہیں، اور یہاں تو 1400 سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ 1435 یا 1432 یا 34 جو بھی کہیے، میں نے کہا تو چاند کے حساب سے کتنے؟ میں نے کہا ہر صدی میں تو 3 سال ایڈ کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 14 3 42، 14 3 میں نے کہا 42 سال تو آپ کو ایسے ایڈ کرنے پڑیں گے۔ کہنے کا ہاں الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، میں تو یہ سال اس کو جوڑتا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو دودھ پلاؤ 2 سال، کیا؟ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین۔ اب سوال ہے کہ یہ 2 سال کون سے ہیں؟ یہ 2 سال قمری ہیں، کیا ہے؟ جی، طلاق کی عدت اور وفات کی عدت، عدت وفات، عدت طلاق، کہاں 2 سال، وہ جو بھی عدت ہے 4 مہینے 10 دن اور وہ 3 قروء، تو کس اعتبار سے؟ وہ چاند کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کرنا ہے قربانی کے لیے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے، کیا 1 سال؟ کہ وہ سال کون سا والا سال ہے؟ کہتے ہیں وہ قمری سال۔ یہ بڑا جانور ہے، 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال کا ہونا سوال ہے وہ 2 سال کون سے لگانے ہیں؟ قمری لگانے، شمسی؟ کہتے ہیں قمری لگانے ہیں، قمری اعتبار سے اس کی عمر دیکھی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ جو قمری مہینہ ہے ہمیں ذہن میں نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ اسی قمری اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ حساب ہوتا ہے۔ تو قربانی کے دنوں کی تعین اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کی تعین قمری سال سے ہوتی ہے، اور زندگی کی تعین اور زندگی کا حساب اس میں ذہن میں رکھیے، یہ قمری حساب سے ہے، کیا؟ انگریزی حساب سے آپ بتا دیجئے میں 50 سال کا ہوں، بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہماری زندگی کا حساب شریعت نے ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے وہ قمری اعتبار سے، لہٰذا جو ہم میں 50 سال کا ہے وہ سمجھنا چاہیے میں 51.5 سال کا ہوں۔ کن کے؟ بالکل کبھی یہ نہیں کہ 50 سال، شمسی اعتبار سے تو 50 ہوں، لیکن اصل میں تو ہوں 51.5 سال، تاکہ معلوم ہو جائے گا کہ 51 جی، اسی اعتبار سے اپنی عمر کو شمار کرنا چاہیے، اور اسی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امتیوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، 60 اور 70 کے ما بین 60 و 70۔ تو بہرحال سورج کا کیلنڈر آپ رکھ لیں گے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ الحمدللہ اسلامی مدارس میں جو دینی مدارس ہیں وہاں جو امتحانات ہوتے ہیں اور جو حسابات ہوتے ہیں، تنخواہیں جو دی جاتی ہیں، وہ سب قمری اعتبار سے، کس سے؟ جی، شمسی کا تو صرف لکھا جاتا ہے، لیکن معاملہ جو ہوتا ہے وہ صرف قمری اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور جو اس سن کو یاد رکھے اور تاریخ کو یاد رکھے انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ خود قرآن پاک نے ایک جگہ دونوں تاریخوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا کہ اصحاب کہف کتنے سالوں تک غار میں رہے اور سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔
کہ وہ غار میں رہے 300 سال. کتنے؟ پھر فرمایا اس پر انہوں نے 9 سال اور کر دیے، 9 سال پلس ہو گئے. تو 300 کو اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا اور 9 کو اللہ تعالیٰ نے وزدادو 9. پہلے ایک جملہ لائے بیچ میں وزدادو، پھر 9 لائے، ورنہ سیدھی ہونا چاہیے نا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین سیدھے ہوا 9، تو وزدادو کیوں لائے؟ تو وہاں مفسرین کرام نے فرمایا یہ وزدادو کا لفظ اس لیے بتایا کہ شمسی اعتبار سے تو 300 سال ہو گئے تھے اور قمری اعتبار سے 309 سال ہو گئے تھے. 300. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریخیں بتا دی. دیکھو یہ اتنے سال وہاں غار میں سوئے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رات کو بنایا آرام اور راحت کی چیز، والشمس والقمر حسبانا، اور ہم نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے. باقی کام بھی ہے. آگے عجیب آیت ہے، ذالک التقدیر العزیز العلیم. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اندازہ لگاؤ یہ قدرت ہے عزیز العلیم کی کہ کتنا غلبے والا ہے، کیا اندازہ ہے اس کا، اور علیم ہے بہت جاننے والا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا والے بھی تو گھڑیاں بناتے ہیں نا، ہے نا، تو آگے پیچھے تو ہو ہی جاتی ہیں، ایک گھڑی دوسرے سے ملتی نہیں. دنیا والے بھی تو اپنے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، مشینیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ ایسا نظام ہے، ہزاروں برس ہو گئے، لاکھوں سال ہو گئے، سورج 1 سیکنڈ میں لیٹ نہیں ہوا. جناب آج سورج کتنی بجے چڑھنا ہے؟ کہیں گے کہ چڑھنا تو تھا اس کو 6:30 بجے، لیکن آج لیٹ ہو رہا ہے، آج لیٹ ہو رہا ہے، انتظار کر لو. تو 15 منٹ کے بعد پھر سورج نکل آیا بیچارہ. اس نے کہا بھائی دیر ہو گئی تھی، معافی دے دینا. کہتے یہ نہیں ہے نا، گزشتہ سال آج کی تاریخ میں جس وقت سورج طلوع ہوا تھا آج بھی اسی وقت طلوع ہوگا. آج سے 1000 سال پہلے آج کی تاریخ میں جس وقت وہ ڈوبا تھا آج بھی اسی وقت ڈوبے گا. 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا قدرت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. اور اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند، یہ ایک نظام ہے. فرماتے ہیں ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے اس کا العزیز العلیم، اس زور آور غلبے والے اور طاقت والے قدرت والے کی العلیم جو بہت جاننے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ یہ نظام میں چلاتا ہوں یا اور کوئی چلاتا ہے؟ گویا کہ اس میں یہ توحید کی ہے دوسری دلیل ہے. پہلے تو زمینی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں غلے نکالتا ہوں اور میں دوسری چیزیں نکالتا ہوں، اور اس کے بعد آفاقی دلیل بتا دی، سورج اور چاند ہو گئی. 2 دلیل ہو گئی. تیسری دلیل اسی کے ساتھ، اس کا تعلق بھی آفاقی کے ساتھ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، الذی جس نے جعل لکم النجوم، جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. کس کے تمہارے لیے بنایا؟ یہ جو تمہارے لیے جو لفظ بنایا نا، مفسرین کرام تو اللہ اکبر کہاں کہاں ذہن جاتا ہے. دیکھو میں نے ستاروں کو بنایا تمہارے لیے. کس کے لیے؟ اس کا مطلب تو ہے کہ تم مخدوم ہو، ستارے تمہارے خادم ہیں، ستارے تمہارے خادم ہے نا. بھائی یہ چیز میں نے تمہارے لیے لائی، یعنی آپ اس کو استعمال کر لو. بھائی یہ خادم میں نے تمہارے لیے لایا ہے، یہ تمہاری خدمت کر لے گا. یہ اسکوٹر تمہارے لیے ہے، تم اس کے گویا کہ مالک ہو، یہ تمہاری مملوک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے بنایا تمہارے لیے نجوم، ستاروں کو. تم تو مخدوم ہو، یہ تو خادم ہے. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، تم نے اس کو معبود بنا لیا. اس کو کیا چوٹ ہے ستارہ پرستوں کے لیے، ہے نا. اور کیا عجیب غریب دلیل ہے کہ جس کو ہم نے مخدوم بنایا تھا اور تم نے اس کو معبود بنایا. جس کو ہم نے تمہارا خادم بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ یہ تو خادمی تو ہے نا، خدمت کر رہے ہیں نا. لکم تمہارے لیے بنایا ہے، اور یہ معبود کیسے بن گیا؟ فرمایا یہ معبود نہیں ہے، یہ تمہارے خدمت گزار ہیں. اس فرمایا لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکو. کیا معلوم کر سکو؟ سوال ہے کہ کیا ستاروں کا صرف ایک ہی کام ہے راستہ بتانا؟ نہیں، اس کی تو ہزاروں کام ہے. لیکن اہل عرب کو بتایا گیا دیکھو یہ ستارے میں نے بنائے، یہ میری قدرت ہے.
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جب تم اندھیروں میں ہوتے ہو خشکی کے اور سمندروں کے. اب اندھیرا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر کو جانا ہے، مشرق کدھر کو ہے، مغرب ادھر کو ہے. کسی کے گھر میں جاؤ تو کہتے ہیں چبل کو کچھ کیا ہے نا، تو کہیں کھیت میں جاؤ تو معلوم کرنا پڑتا بھائی کدھر کو ہے. چلو ٹھیک ہے، دن میں تو کچھ اندازہ لگ ہی جائے گا دن میں، وہ بھی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوگا 1-2 گھنٹے پہلے، لیکن بالکل دوپہر میں اندازہ ہی نہیں لگ سکتا یہ ادھر کو جائے گا یا ادھر کو جائے گا. تو رات میں کیا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اہل عرب جو ہے یہ بہت ماہر تھے ستاروں کے. کس چیز کے ماہر تھے؟ اس چیز کے ماہر تھے، یہ جو ستارہ ہے یہ مغرب کی جانب ہے، یہ والا جو ہے یہ جنوب کی جانب ہے، اور یہ والا جو ہے یہ شمال کی جانب ہے یا مشرق کی جانب ہے. اب جو سمندر میں وہ ہوتے تھے اپنی کشتیاں چلا رہے ہیں، جہاز چلا رہے ہیں، تو ستاروں کو دیکھ دیکھ کے کیا کرتے تھے، وہ چلنا شروع کر دیتے تھے تو برابر وہ منزل پر پہنچ جاتے تھے. ایسے جو لوگ ریگستانوں میں ہوتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ دیکھ کے وہ چلتے رہتے تھے. اس لیے فرمایا ایک جگہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ ستاروں کے ذریعے سے ان لوگوں کو راستہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری ایک نعمت ہے، تو میں نے ستارے بنا لیے. اس کا مطلب تو یہی نہیں کہ صرف اسی لیے ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ستاروں کو بنایا ہے آسمان کے لیے زینت اور سجاوٹ. آسمان کے لیے زینت اور سجاوٹ بنایا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو، تارے بہت بڑے ہوئے ہیں تو بس کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. اگر ایک تارہ بھی نہ ہو تو کیسا بھدا لگے گا. تو میں نے اس کو سجایا ہے دیکھو. اور وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور میں نے اس سے دوسرا کام میں یہ لیتا ہوں، میں اسے فائرنگ کرتا ہوں شیطان کے اوپر. کس کے اوپر؟ شیاطین کے اوپر. جی بمباری ہو رہی ہے. یہ بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ جنات اوپر جاتے تھے، بہت اوپر تک جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے وہاں. تو ایک آدھ بات تو سن لیتے تھے وہاں سے، جتنا بھی سن لے. تو یہ قرآن پاک میں سورہ جن میں اس کی تفصیل ہے. اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم بیٹھتے تھے ان جگہوں پر جب وہاں ہم کیا کرتے تھے، باتیں سنتے تھے. آ کے یہ پھر کاہن کے پاس آتے تھے اور اس کے کان میں وہ 2-4 باتیں بتاتے تھے. اب وہ کاہن لوگوں کو بتاتا تھا کل یہ ہوگا اور پرسوں کو یہ ہوگا، تو بس وہ لوگ اس کے معتقد ہو جاتے تھے، علم غیب کے قائل ہوتے تھے. کس چیز کے قائل ہوتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ روک دیا گیا. جو اوپر جاتا تھا اس کی فوراً پٹائی ہوتی تھی کہ بھائی اب کرفیو لگا ہوا اوپر، تو جانے تھے اگر کرفیو پاس ہے یا نہیں، تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا. تو اس طرح سے قرآن پاک نے فرمایا اب جو جائے گا تو اس فاتبو شعب الثاقب. تو اس طرح سے بے شمار جنات جو ہے جل کے خاک ہو گئے، وہاں راکھ ہو گئے. تو وہ بمباری ہوتی تھی. اب بھی ایک آدھ کوئی جاتا ہے، کوئی ایک آدھ بات وہاں سے پکڑ کے لاتا ہے تو اپنے کاہن کو بتاتا ہے. حدیث پاک میں وہ کرکر کرتا ہے اس کے کان میں، اس کو ایک بات بتاتا ہے. اب وہ ایک بات بتاتا ہے، بہت ساری باتیں، تو 99 تو جھوٹی نکلتی ہیں، 99 تو ایک آدھ تو سچی نکلی. لوگوں کو تو جھوٹی باتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو سارا دھیان جاتا ہے اس ایک سچی بات کی طرف. یہ تو دیکھیے اچھا تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ستاروں کو بنایا آسمان کی زینت اور شیطان کے لیے مارنے کا ایک ذریعہ بنایا ان کو کہ شیطان مارے جاتے ہیں. اسے قرآن پاک میں ہے. اور یہاں فرمایا کہ ایک اور کام ہم لیتے ہیں ستاروں سے، کہ ہم ستاروں سے لوگ جو ہے راستہ دریافت کر لیتے ہیں. اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے، کیا ستاروں کے اندر کچھ تاثیر بھی ہے؟ ستاروں کے اندر کاشر پڑھنے ستار بھاگنے مشک تلاز اجت نظر ایمان دور علیہ و ستار کے نا جی دا قسمت کا چکر ان ستار کے کر لے. اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی تاروں کے بارے میں بحث مت کرو، ستاروں کے بارے میں بحث. کیوں؟ کہتے 3 چیزوں کا جہاں تذکرہ ہو زبان روک دو. بلکہ ایک روایت میں بھی ہے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ روک لو اپنی زبان کو، 3 چیزوں پر بحث مت کرو. حضرت کس چیز پر؟ ایک تو تقدیر پر بحث مت کرو. کس پر؟ جی تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. روایت ہے کچھ صحابہ آپس میں گفتگو کرتے تھے تقدیر کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی یہ بات
اور آپ فوراً تشریف لائے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی سے ایسے ناراض ہو گئے تھے گویا کہ انار کے دانے نچوڑ نچوڑ کے آپ کے چہرے مبارک پر ڈالے گئے ہیں. انار کے دانے اتنے چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو گیا تھا. اور آ کے ان سے فرمایا کہ ابی ھذا ارسلت الیکم، کیا اسی لیے اللہ نے میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے؟ ابی ھذا امرتم، کیا تم کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم بحث کر لو تقدیر کے اوپر؟ تو حضرت بہت ناراض ہو گئے. فرمایا کہ انما حلف من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، فرماتی کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے، انہیں تقدیر کے بارے میں جو بحثیں شروع کر دی ان کو ہلاک کر دیا گیا. ان کو فرمایا کہ تقدیر کی بحث تمہارے عقلوں سے ورا الورا ہے، اس پر بحث مت کر لو. اس پر بحث پابندی لگا دی گئی. آج بھی بحثیں کرتے ہیں نا تقدیر اس پر. تقدیر میں ہے یہ لکھی تل کیا ہے، توڑے لکھی تو تقدیر اس میں تو وہیں کیا آتی. اس پر فرمایا کہ اس پر بحث مت کر لو. تو ایک تو یہ ہے کہ بس تقدیر پر تو ایمان لانا ہے. کیا؟ ہاں بس تقدیر پر ایمان لاؤ، بس جو مقدر ہوگا وہ، لیکن بحث اس پر مت کرو کیوں ہے، پھر کیسے ہے، پھر لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے جیسے کیا تھا ویسے ہی ہو گیا، اور میں اس پر بحث مت کرو. ایک چیز. دوسری چیز فرمائی جب میرے صحابہ کے بارے میں کہیں بحث چل رہی ہو اس کو مشاجرات کہتے ہیں. کیا؟ مشاجرات. صحابہ مشاجرات کے معنی آتے ہیں ظاہر سی بات ہے انسان تو تھے، فرشتوں نہیں تھے، لیکن محفوظ تھے. محفوظ ہماری طرح نہیں تھے کہ لالچ ہو وہ ہو، یہ بالکل نہیں. لیکن پھر بھی کبھی کبھی باپ بیٹے میں بھی تو آپس میں تو کچھ حزن ملال تو ہوتا ہی ہے. تو اس طرح سے اگر ان کے آپس میں کوئی اس طرح کی بات پیش آئی ہے اس کو موضوع بحث مت بناؤ. مجتہد وہ بھی مجتہد یہ بھی، اس کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو موضوع بحث بنائے گا اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اس کا ایمان. اس لیے فرمایا بس خاموش ہو جاؤ. کلہم عدول، سب کے سب تو پیارے ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کسی کو اللہ نے مستثنیٰ نہیں کیا اس سے. فرمایا بس صحابہ کے بارے میں جو آپس میں ان کے جو وہ کسی چیز پر وہ اختلاف ہو گیا تھا اس کو موضوع بحث مت بناؤ. یہ وہ آؤٹ آف سلیبس ہے، چھوڑ دو اس کو. تو تقدیر کے اوپر پابندی لگا دی گئی ایک، اور دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں پابندی لگا دی گئی، مشاجرات صحابہ اس دو. تیسری فرمائی کہ ستاروں کے بارے میں. کس کے بارے؟ نجوم کے بارے میں. اللہ کے نبی سے یہ بھی فرمایا ہاں نجوم کا علم اللہ نے ایک نبی کو دیا تھا، پھر وہ علم اٹھا لیا گیا، پھر وہ علم اب جو کچھ باقی رہ گیا ہے یہ تو صرف گیس ہے. کیا ہے؟ اندازے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ سب اندازے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے بھی اس پر پابندی لگا دی کہ ستاروں کے علم کے بارے میں کوئی بات مت کر لو، کیونکہ جو کچھ ہے اندازوں سے زیادہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. تو اسی میں یہی ہے ستاروں کی بحثیں ہیں. ستارے ہیں، آج ستارہ فلاں برج میں ہے، اور فلاں ستارہ فلاں جگہ چلا گیا، اب یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات کو بارش ہوئی، صبح آپ بیدار ہوئے، صحابہ بھی ہوئے. آپ نے فرمایا بہت سارے لوگ آج کافر ہو گئے، بہت سارے لوگ آج مومن ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا حضرت کافر کیسے ہو گئے، مومن کیسے ہو گئے؟ فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا اللہ نے بارش برسا دی، اللہ نے یہ تو مومن ہو گئی. بہت سارے لوگوں نے کہا امرت بنحو کذا، امرت بنحو فلاں ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی. فرمایا جس نے یہ کہا فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے بارش ہوئی وہ تو کافر ہو گیا، اور جس نے کہا اللہ نے بارش برسا دی وہ تو مومن رہا. وہ تو یہ آپ نے فرمایا گویا کہ فرمایا کہ ستاروں کے اندر کیا کیا تاثیر ہمیں معلوم نہیں ہے تاثیر ہوگی. تاثیر جیسے گرم چیزیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا قرآن پاک نے کہ بھائی یہ ستارے میں نے بنائے آسمان کی زینت کے لیے، شیطان کو مارتا ہوں، اور ظلمات سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں یہ تمہارے لیے کیا کہتے ہیں راستہ کا کام. دیکھیں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی نشانی کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا لقوم یعلمون، جاننے والے علم والے قوم کے لیے. گویا کہ اس میں بھی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ لوگوں جن ستاروں کی تم پوجا کرتے ہو یہ پوجا پاٹ کے لیے ہم نے نہیں بنائے ہیں بلکہ ان کے موقع دوسرے کام ہیں. یہ فرمایا. یہ 3 دلیلیں ہو گئی. جی چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.
یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ انسان کی تخلیق کے بارے میں وہ ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا خالق جی یہ نہیں کہ بندر سے بنا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہ اللہ رب العزت وہ ہے انشأکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. کس سے؟ ایک جان سے پیدا کیا. تو کالے اور گورے والا مسئلہ تو ختم ہو گیا، عربی اور عجمی والا مسئلہ سب ختم ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ ایک اصل ہے، ایک اصل کو مان لو تو بس. اس کی وجہ سے جو دنیا میں مہذب اور غیر مہذب اور کالے اور گورے کے جھگڑے ہیں، یہ اور برہمن اور شودر اور ویش کے اور مشرقی اور کہاں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. سب کا باپ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کسی کا رنگ کچھ ہوگا، کسی کوئی قد چھوٹا کا ہو، کوئی لمبا کا ہوتا ہو، تو ایک ہی باپ کے اور ماں کے اولاد میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. ایک ذرا لمبا ہو گیا، ایک ذرا چھوٹا قد کا ہوتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے وہ یہ کہے گا کہ جناب آپ تو نیچ ہو گئے اور میں تو اونچا ہو گیا؟ اس لیے فرمایا دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا ہے من نفس واحدہ سے. کس سے؟ ایک نفس سے. گویا کہ اس میں وحدت انسانی کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جب تم ایک والدین سے پیدا کیے گئے ہو، تم ایک ذات سے، تو پھر جو ہے تمہارے اندر وحدت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ وحدت بھی ہونی چاہیے اور محبت بھی ہونی چاہیے، ایک دوسرے خیر خواہ ہونے چاہیے. اس لیے کہ بھائی سے تو محبت کرتا ہی ہے. یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو بنایا ایک نفس سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو پھر اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے ایک مستقر ہم نے بنایا اور ایک مستودع بنایا. یہ مستقر اور مستودع یہ دو لفظ ہیں. مستودع کس سے کہتے ہیں؟ یہ ودیعت سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے امانت رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے چند دنوں کے لیے امانت رکھنا، تو یہ ہے مستودع. مستقر کے معنی آتے ہیں کسی جگہ قیام کرنا، کسی جگہ قیام کرنا. یہ تو قرآن پاک کی شان عجیب ہے. فمستقر و مستودع فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مستقر بنایا اور مستودع بنایا. کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر میں نے تم کو رکھا مستقر میں اور رکھا مستودع میں. تو تفصیل تو اس کی بہت لمبی چوڑی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے. مفسرین کرام نے سارے مطالب لکھے ہیں. کیا؟ بعض لوگوں نے کہا مستقر سے مراد ہے باپ کی پشت. کیا؟ باپ کی پشت. کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، پشت پدر. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک مستقر ہے تمہارا، اور مستودع چند دنوں کے لیے تم کو ماں کے پیٹ میں رکھا امانت کے طور پر، پھر وہاں سے آپ کو واپس آنا ہے. ایک مطلب تو یہ. بعض لوگوں نے کہا مستودع سے مراد تو ماں کا پیٹ ہے، مستقر سے مراد تو دنیا ہے. مستقر سے مراد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن کے لیے تو آپ ماں کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد مستقر تو یہ ہے کون؟ دنیا. یہ بھی اس کا مطلب ہے. آگے آپ حضرت نے فرمایا یہ بھی مطلب ہے اب چند دن کے لیے تم کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، بعد میں وہاں سے نکال کے تم کو مستقر میں رکھ دیا جائے گا. قبر میں تو چند دن رہنا ہے، چند سال صدیاں، اس کے بعد مستقل آگے ٹھکانا ہے. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو عجیب و غریب شخصیت ہیں، تو انہوں نے یہی لکھا ہے. کیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تم کو ماں کے پیٹ میں رکھا چند دن مستودع، اور آہستہ آہستہ تمہارے اندر اثر ڈال دیے دنیا کی. کس کے؟ دنیا کے اثرات آ گئے. اب ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو ہے وہ تمہارے غذا کا نظام ہو گیا، دنیا کے اثرات آ گئے. اس کے بعد مستقل آ گیا اب دنیا میں. پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا سے جب چلے گئے تو قبر میں رہے. کیا رہے؟ قبر میں رہے. یہ مستودع ہے چند دن، آہستہ آہستہ اثرات آ گئے آخرت کی. کس کے؟ آخرت. تو قبر میں رہ کر آخرت کے اثرات آتے ہیں، ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا کے اثرات آتے ہیں. تو ماں کا پیٹ مستودع اور دنیا مستقر، پھر قبر مستودع، آگے جا کر مستقر. مستقر میں تو ہمیشہ قیام ہوتا ہے. فرماتے ہیں آگے پھر مستقر ہوگا یا تو دوزخ یا تو جنت. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تم کو بنایا میں نے نفس واحدہ سے. مستقر و مستودع. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تفصیل کے ساتھ کھولا ہے اپنی آیتوں کو. لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. کیا؟ اوپر لکھا یعلمون. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت حکمتوں سے خالی. اوپر تو فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل کے ساتھ
سنا دیا اور بتا دیا، اپنے آیتیں اور نشانیوں کو کھول کے بیان کیا جاننے والوں کے لیے، لیکن یہاں فرمایا لقوم یفقہون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وہاں جاننا، یہاں غور و فکر کرنا مفسرین نے لکھا ہے، اس لیے کہ وہاں تو ستاروں کا تذکرہ تھا، اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت، یوں نظر ڈال دی کہ ہاں یہ ستارے ادھر جا رہا ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے، ایک نفس سے میں نے تم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر تم کہاں کہاں رہے، کہاں کہاں پہنچے، پھر کہاں پہنچا دیا، یہ ذرا گہری بات تھی۔ اوپر والی بات اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ گہری نہیں تھی، اس لیے اس کے لیے لقوم یعلمون فرمایا، اور نیچے والے میں لقوم یفقہون فرمایا۔ یہ 4 دلائل ہو گئے، آگے اور ایک دلیل آ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں لوگ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرما، نصیب فرما، ہم سب کی بگڑی بنا لیجیے، ہمارے اولاد کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، کامیابی دے۔ یا اللہ ہمارے ان بزرگوں کی عمر میں برکت فرما، ہمارے نوجوان ساتھیوں کی دستگیری فرما، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر، یا رب ان کے لیے حلال طیب روزگار کا انتظام، یا اللہ جو پڑھنے والے ان کو کامیابی نصیب فرما، جو کاروباری انسان ہیں برکت والا کاروبار انہیں نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو بھی بابرکت بنا، یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین محکم نصیب فرما، یا اللہ دنیا میں کامیابی، راحت و آرام، مرنے کے بعد بھی کامیابی، راحت و آرام عطا فرما۔ جو کچھ آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں بلا استحقاق، بن مانگے، ہم غریبوں اور ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض فضل کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔